يشاء بالأولاد ويجعلهم فتنة يتبين بها الشاكر الذي يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد، والمهمل الذي يضيعهم ويتهاون بمسؤوليتهم فيكونون عليه نقمة وحسرة في الدنيا ويوم يقوم الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله في أولادكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم. استمعوا أيها الآباء وفقكم الله، إن وصية الله للآباء بالأولاد سابقة على وصية الأولاد للآباء، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاءهم الفساد بسبب إهمال الآباء وترك تعليمهم فرائض الدين والسنن، فأضاعوهم صغارا فلم ينفعوا أنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. عاد بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. أيها الآباء، إلى معاليكم مما يجب للأولاد على الآباء، فيجب على الأب أن يجنبه مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء والخيانة والكذب والكسل والبطالة والدعة والراحة. وكذا يجب عليه أن يمنع ولده من قرناء السوء ومخالطة أهل الفساد. وأسفا فوق الأسف لا نربي أولادنا نحن الآن إلا التربية الحيوانية، فنأتي لهم بالطعام والشراب والكسوة فلا نعلم ما ينفعهم دينا وإيمانا، فلا نهتم بأمر دينهم. أما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم حيث يقول: مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. عليكم أيها الآباء أن تدعوا الله جل وعلا أن يصلح أولادكم كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: رب هب لي من الصالحين. وقال هو إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكما دعا زكريا عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فإن الولد الصالح ينفع والديه حيا وميتا، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخيرا، الله أسأل أن يوفقنا بقيام ما وردت عن حقوق الأولاد على الآباء في كلام الله عز وجل وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये थे तालिब इल्म अब्दुल खालिक दादिया दोम के तालिब इल्म जो आप हज़रात के सामने अरबी ज़ुबान में अपने मारूज़ात पेश कर रहा था। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हमारे प्रोग्राम का एक मकसद ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो तालिब इल्म पढ़ते हैं, हमारे यहाँ इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो 3 शोबाजात बुनियादी तौर पर शोबा हिफ्ज़ है, शोबा कायदा नाजरा है, शोबा तहफ़ीज़ है और एक शोबा एदादिया है। शोबा कायदा नाजरा और शोबा तहफ़ीज़ के साथ एक ज़िमनी शोबा और भी है जिसको हम शोबा इब्तिदाइया कहते हैं। इस शोबा इब्तिदाइया में हम कायदा नाजरा और हिफ्ज़ करने वाले तलबा को नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक बाकायदा एक जामे माने निसाब के तहत उनको तालीम देते हैं।
شعبہ اعدادیہ کا مطلب کہ وہ طلباء جو چھٹی پاس ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ حفظ کر کے ہمارے نصاب کے مطابق آگے جاتے ہیں، تو ان طلباء کو ہم 4 سال کی مختصر مدت میں درجہ اولیٰ کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی کرواتے ہیں آرٹس گروپ میں، اور باقاعدہ میٹرک بورڈ سے یعنی کراچی بورڈ سے امتحان دیتے ہیں طلباء۔ تو یہ طلباء پورے سال ان کا بزم بھی ہوتا ہے، مختلف یہ تقاریر مختلف زبانوں میں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں یہ طلباء اپنی تقاریر بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کا بزم ہوتا ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے طلباء کی بھی اور ان کے سرپرستوں کی بھی، اور اسی طرح اپنے طلباء کو بڑھانے کا یہ ایک مؤثر طریقہ بھی ہے کہ ہم انہیں اسٹیج میں آنے کا موقع دیں اور وہ تیاری کریں، اور پھر لوگوں کے آ کے سامنے اپنے معروضات کو اور اپنے بیان کو اور اپنے اظہار ما فی الضمیر اگر کریں گے تو کل یہی طلباء آگے جا کے ہمارے لیے مستقبل کے معمار ہوں گے اور قوم کے لیے قائد بنیں گے۔ تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ادارے کے اور ایک ہونہار طالب علم محمود الحسن سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے معروضات پیش کریں۔ محمود الحسن۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سازشیں ہیں روز و شب دینی مدارس کے خلاف، سازشیں ہیں روز و شب دینی مدارس کے خلاف، جمع ہیں اغیار اب دینی مدارس کے خلاف۔ تہنیت و تعریف ہے اسکول و کالج کے لیے، تہنیت و تعریف ہے اسکول و کالج کے لیے، تہمت و الزام سب دینی مدارس کے لیے۔ دوستوں کی دست میں ہوتی ہے دشمن کی کمان، دوستوں کی دست میں ہوتی ہے دشمن کی کمان، تیر برساتے ہیں جب دینی مدارس کے خلاف۔ یا رب شتت شملہم یا رب مزق جمعہم، جمع ہیں جو میرے رب دینی مدارس کے خلاف۔ واجب الاحترام قابل احترام معزز و مکرم مقتدر علماء کرام، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کے کردار اور خدمات کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لیکن ابتدا میں یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مدرسہ ایک تعمیر اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ایک مشن، سوچ، تصور، قال اللہ قال الرسول کی صدا، حق گوئی، احقاق حق اور ابطال باطل کا نام ہے۔ اس وضاحت کے بعد مدرسے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہزاروں سال پرانی تاریخ کی ورق گردانی کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تعلم
درس و تدریس کا یہ سلسلہ اتنا پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ جب خلاق عالم نے انسانی تاریخ کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے تذکرے کے بجائے مدرسے کی بنیاد رکھ کر وعلم آدم الاسماء کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کو مدرسہ حوالے کیا۔ مدرسے کی اس عظیم مشن کے وجود کے ساتھ ساتھ مدرسے کے مخالف قوت عزازیل کی شکل میں اٹھا۔ رب ذوالجلال کی نصرت کے باعث مخالف قوت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر یہ مشن حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ مخالف قوت نے پھر مزاحمت کی، لیکن اللہ نے مدرسے کو کشتی میں منتقل کیا اور مخالف قوت کو ناکام کر دیا۔ پھر یہ مدرسہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی سپرد کیا گیا۔ مخالف قوت فرعون کی شکل میں اٹھا۔ اللہ نے مدرسہ اور اہل مدرسہ کو محفوظ رکھا اور مخالف قوت کو پانی میں غرق کیا۔ پھر یہ مدرسہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قوم نے مخالفت کی، اللہ نے مدرسہ اور اہل مدرسہ کو محفوظ رکھا۔ پھر یہ مدرسہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ مخالف قوت کفار قریش کی شکل میں اٹھا۔ اللہ نے مدرسہ اور اہل مدرسہ کو محفوظ رکھا۔ اہل مدرسہ میں ابو بکر تھے، مخالفت میں ابو جہل تھا۔ دوستو، تمام کائنات کا سروے کیا جائے تو ابو بکر کے مشن، تحفظ اور نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے لاتعداد جیالے ہر جگہ نظر آئیں گے، مگر ابو جہل پر جان دینے والا کجا، نام لینے والا بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، مدرسہ اتنا طویل سفر طے کر کے بالآخر علماء دیوبند کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ 15 محرم الحرام 1283 ہجری بمطابق 1866 عیسوی کو انار کے درخت کے تلے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس مشن کو جاری رکھنے کی غرض سے ایک دارالعلوم دیوبند نامی مدرسے کی بنیاد رکھ کر مخالف قوتوں کو واضح طور پر یہ بتا دیا کہ دنیا پرستو، ہمارا یہ مشن محدود نہیں، بلکہ اس کا یہ سلسلہ محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا پہنچتا ہے۔ عزیزان من، توجہ چاہوں گا، آج الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر مدارس دینیہ کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے تحت مسلسل یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مدارس کا معاشرے میں کیا کردار ہے، مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، مدارس کی کیا ضرورت ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق ٹٹولتے ہیں کہ ان سوالات کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی حق و باطل کے معرکہ آرائی ہوئی، ظاہری اسباب کے اعتبار سے حق ہمیشہ بے سر و سامانی کے ساتھ میدان میں اترا اور باطل ہمیشہ وقت کے جدید اسلحے سے لیس پوری قوت کے ساتھ میدان میں آیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، بازی اور جیت ہمیشہ حق کی رہی ہے۔ باطل اگر حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکل میں آیا تو ظلم کا گلا دبانے والا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ مدرسے کا فرزند تھا۔ باطل اگر خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو مقابلہ کرنے والا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا۔ باطل اگر خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو مقابلہ کرنے والا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا۔ باطل اگر نظام الملک کی شکل میں آیا تو مقابلہ کرنے والا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا۔ باطل اگر فتنہ تاتار کی شکل میں آیا تو مقابلہ کرنے والا مجدد الفسانی رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا۔ باطل اگر جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو مقابلہ کرنے والا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا۔ باطل اگر انگریز کی شکل میں آیا تو مقابلہ کرنے والا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا۔ باطل نے میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پیراداری کرنے والا
شیخ بن نوری رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا. کرپٹ سیاستدانوں نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے سیاست کو اسلام سے الگ کرنے کی کوشش کی تو مقابلہ کرنے والا مفتی محمود رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا. ملک میں بدعات و رسومات نے انگڑائی لی تو بدعات و رسومات کا قلقمہ کرنے والا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا. ناموں سے صحابہ پر نقب زنی کی گئی تو حقیقت سے پردہ چاک کرنے والا حق نواز جنگوی رحمہ اللہ مدرسے کا فرزند تھا. اور دور حاضر میں سود کی لعنت سے پاک بینک کا نظام پیش کرنے والا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدرسے کا فرزند ہے. سیاست کے میدان میں حق کی نمائندگی کرنے والا مولانا فضل الرحمان مدرسے کا فرزند ہے. ملک پاکستان کی نمائندگی میں باطل کو مناظرے کے میدان میں شکست فاش دینے والا مولانا منظور احمد مینگل مدرسے کا فرزند ہے. پوری دنیا میں دکھی انسانیت پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل مدرسے کا فرزند ہے. ملت اسلامیہ کے لیے جدید علوم و فنون سے آراستہ علماء تیار کرنے والا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور مدرسے کا فرزند ہے. میرے دوستو آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں مدرسوں کو بے سود و بے فائدہ سمجھنے والوں آپ کے سوسائٹی اور معاشرے کی دینی ضروریات انہیں مدرسوں سے پوری ہو رہی ہے. تراویح میں قرآن سنانے والا حافظ مدرسے نے دیا ہے, خطیب مدرسے نے دیا ہے, نماز و جنازہ کے لیے امام مدرسے نے دیا ہے, مفتی مدرسے نے دیا ہے, نکاح خام مدرسے نے دیا ہے, شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی مدرسے نے دیا ہے. لیکن نادھا اب بھی پوچھتا ہے کہ مدرسوں نے دنیا کو کیا دیا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک ہے عام ہمارے افسانے, دیوار چمن سے زندہ تک 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی گئی سوئی برہم کو, خود اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ادارے کے ہونہار طالب علم محمود الحسن جو آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت اور دینی مدارس کی فضیلت کے عنوان سے تقریر کر رہے تھے. اب میں اپنے ادارے سے جو ہونہار نئے طلباء کو اس کا تعلق شعبہ تحقیق سے ہے ان کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ انگریزی میں مکالمہ پیش کریں گے. انگریزی میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے آپ حیات شاہ اور محمد انگلش مکالمے سے پہلے اردو کی ایک مختصر تقریر کے لیے میں ادارے کے ہونہار طالب علم زید سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج میں آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ سبھی کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد. محترم مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھی طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ختم کا معنی ہے آخری، اور نبوت ایک منصب اور عہدہ ہے جو نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا گیا. یہ منصب اور عہدہ محنت سے نہیں بلکہ انتخاب سے ملتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بناتے ہیں وہی نبی اور رسول بنتا ہے. اب ختم نبوت کا معنی ہوا وہ منصب اور عہدہ جو سب سے آخر میں دیا گیا ہو. یہ منصب ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی آپ کے بعد اس منصب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس مسئلے کو اتنا واضح بیان کیا جس کی کوئی حد نہیں، پوری وضاحت فرما دی تاکہ کوئی شخص قیامت تک نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے. ایک روایت میں ہے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری روایت میں ہے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تیسری روایت میں ہے فرمایا میری مثال اس محل کی سی ہے جس کی عمارت تعمیر کی جا رہی ہو، اس کی چھت ڈال دی جائے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو. جب اس اینٹ کو وہاں رکھ دیا جائے تو عمارت مکمل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح محل نبوت کی عمارت بھی تعمیر کی گئی لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس محل نبوت کی تعمیر کو مکمل کر دیا. محترم سامعین، اللہ کے پیغمبر نے پیشن گوئی کے طور پر فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 آدمی ایسے آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. ہر شخص ان میں سے دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن لوگوں سن لو میں محمد آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محترم سامعین، جیسا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے دور میں سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ ختم نبوت سے انکار تھا. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ اور سجاح نامی خاتون، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور اس فتنہ کو ختم کر دیا. میرا محترم سامعین، ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ سب سے زیادہ نرم مزاج امام ہیں. کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں ان سے زیادہ نرم مزاج امام اور کوئی نہیں. اتنے نرم مزاج امام کہ ان کا قول ہے فرمایا اگر کسی شخص میں کوئی قول کفر پایا تو اس قول کفر کی تحقیق کرو. اگر اس قول کفر کی ہو تو جہاد ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے 99 تو جہاد ایسی ہوں جو کفر کے ہوں، ایک توجہ ایسی ہوں جو اسلام کے ہوں. تو فرمایا اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگانا، اس کے ایمان کی توجہ سامنے رکھنا، اس کو مسلمان کہنا، کیونکہ کسی مسلمان کو بلا وجہ اگر کافر کہہ دیا جائے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. میرے دوستوں، اتنے بڑے نرم مزاج امام اور کفر کا فتویٰ دینے میں احتیاط کرنے والا امام، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیں اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو کیسا ہے؟ توجہ کرنا،
یہ غیرت ایمانی کی بات ہے، پیغمبر سے عقیدہ محبت کے اظہار کی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہے ہی، مگر جو شخص جھوٹے داعی نبوت کے پاس جا کر اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگتا ہے، ارے تیرے پاس نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو یہ شخص بھی اسی طرح کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ غور فرمائے دوستو، اتنے بڑے نرم مزاج امام جھوٹے داعی نبوت سے دلیل مانگنے والے کو بھی کافر قرار دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل مانگنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں تردد اور شک ہے، اس لیے تو جھوٹے داعی نبوت سے دلیل مانگ رہا ہے۔ محترم سامعین، ان دلائل و براہین سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا تصور بھی کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول ماننا لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مؤمن نہیں ہو سکتے۔ اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ کہ ہمارے ادارے کے ہونہار طالب علم محمد زید جن کا تعلق اعدادیہ تشدد سے ہے، اپنے ادارے کے ایک اور ہونہار اور ننھا منھا طالب علم مبین شاہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور انگریزی زبان میں اپنے معروضات پیش کریں۔ طالب علم مبین شاہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ Honorable Chief Guest, respected Mr. President, and dear audience and fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic I have been given today is the primacy of the Holy Quran. I beseech Allah subhanahu wa ta'ala to help me to say what is haqq and to help us act what will be said. When we look at this fact that the Holy Quran has been sent down by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and Hazrat Jibreel alayhi salam has brought this book, and Allah has sent down this book on His sincere Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The triangle of this revelation process is so authentic that we cannot even doubt a word of it. We have to accept that there is no doubt in even a dot of it, no doubt in any vowels of it. We strongly proclaim that there is no any doubt in even a letter of it, no doubt in any surah, no doubt in any part, and eventually no doubt in the whole Quran-e-Kareem. So, now the fact is openly revealed that it is a book that is not doubtful by any means. Whoever doubts in its authenticity, he actually has problems with his faith and with his iman. Dear audience, it is a challenge to people of other religions. They prove the origin of their books, where every verse was revealed, what is the background, and so on. But when we talk about the Holy Quran,
Every verse and ayah is distinguished from other verse and ayah. The detail regarding every verse is preserved, that where it was revealed and when, and also that what was the background of revelation. The Holy Quran mentions these steps very clearly in different chapters. Like if you want to know who revealed the Holy Quran, Allah says, Tanzilum min Rabbil Alameen. Who brought this book to the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quran says, Nazala bihi Ruhul Amin. When the Holy Quran was revealed completely, Quran says, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, and shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. We hereby claim that the Holy Quran has cure for every spiritual disorder. It is the ultimate source of guidance for the whole universe. It is reference book for Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to do what is good and help us achieve this goal. Ameen wa ma alayna illa al-balagh. माशाअल्लाह ये थे हमारे तालिब इल्म मुबीन शाह जो आप हज़रात के सामने अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपने मारूज़ात को पेश कर रहे थे। मैं तमाम सामीन से गुजारिश करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस प्रोग्राम की कोई भी क्लिप और कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। लेकिन मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल करते हुए हर साथी अपने ज़ाती तौर पर उसको रिकॉर्ड करने की या जो है उसको वीडियो बनाने की कोशिश ना करें, इससे मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हो सकता है। तो लिहाजा साथी इसका ज़रूर एहतमाम करें और जो जिम्मेदार हज़रात है इससे रोकें। अब मैं अरबी ज़ुबान में तकरीर के लिए अपने इदारे के तालिब इल्म अब्दुल्ला से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने मारूज़ात को पेश करें अरबी ज़ुबान में। الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وبسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. فهو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيطانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والضيوف الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم ببيت من بيوت الله، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله بعزيز. أحبتي في الله، وإني اليوم لأقدم أمام حضراتكم حديثا عن فضل العلم رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء. يرفع الله
به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في مجالستهم وبأجنحتها تحفهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيطان البحر وهوامه وسباع البيت وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام. به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهيهم السعداء ويحريهم الأشقياء. أخيرا أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم بتابعه ويرزقنا كل ما وردت في حديثه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो एक मुख्तसर सा इंग्लिश का मुकालमा पहले मैंने तलबा को बुलाया था। हमारे शोबा हिफ्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा हैं तालिब इल्म मोहम्मद यूनुस और हयात शाह, तशरीफ लाए और अपना मुकालमा पेश करें। हयात शाह। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Very well, thank. And what about you? By the grace of Allah, I am fine. Would you like to introduce yourself, please? Yes, of course, I am Yunus. I am a student. What is your name? I am Hayat Shah. I am a student too. Where do you live? I live in Karachi. And where do you live? I live in Peshawar. What do you do? I study in a madrasa. Where do you study? I study in a famous private school. In which madrasa do you study? I study in Darul Uloom Shafiqul Islam, Karachi. Would you like to inform me about the madrasa's life? Yes, in madrasa we get up at 4:30 and after tahajjud. Then we say the Holy Quran. After Fajr prayer, we memorize the lesson till 7:30. We study 8 periods in a day, 5 in the morning and 3 in the evening. After Maghrib, we again revise our lessons and our teachers help us. It means you study down to dusk. We spend just 6 hours in the school. Our teacher don't help us. What are your activities in the school? We mostly get ready to the school. At quarter break, first of all we attend assembly, starts in national anthem with loudness. Then we go to our classes and take 7 periods. Do you start your day with the music? It is very pretty. Alhamdulillah, we begin our day with recitation of Surah Yasin and narrated du'as. What do you study in the school? We study English, math, science, social studies and computer. And yes, I think you just study the Holy Quran in madrasa, isn't it? It is surely wrong. Alhamdulillah, we learn Holy Quran as well as we study Arabic, Urdu, maths, English, science and computer. Science, computer and English are taught in madrasa. It is really enjoyable. Why are you wondering, my dear? If you cast a glance at history, you will find Ibn al-Haytham, Jabir bin Hayyan and Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Yaqub al-Kindi, Bu'li Sina and many others. They were great scientists and founder of many things. They all were taught in these madaris. No doubt you are right. But why there is a discrimination between school and madaris? It is all unfortunate. Why do you prefer to study in a school instead of a madrasa? Because I heard that the English, maths and computer, especially science subjects, are not taught in madaris. Alas, And the students are under the constraint of teachers. alas, it is misinformation. As I told you, I study English as I speak to you, and our teachers are loving and kind. Yes, certainly I wonder that you study in madrasa and speak English very well. So, what do you think now about the admission in a madrasa? I will try to get admission in a madrasa next year, inshallah. May Allah help and guide you. It is pleasure to meet you. Glad to meet you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह, ये थे हमारे इदारे के होनहार तालिब इल्म
وہ حیات شاہ اور محمد یونس شعبہ تحفیظ سے ان کا تعلق ہے. ایک حفظ کر چکا ہے اور ایک کا حفظ مکمل ہونے والا ہے, اور ہمارے نصاب کے مطابق اس وقت ایک چوتھی میں ہے, ایک پانچویں میں ہے. یہ ان کی اپنے تیار کردہ اور کنورزیشن ہے جو انہوں نے اس میں ایک طالب علم مدرسے کی جو ڈیلی روٹین ہے اور روزمرہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے, اور دوسرا طالب علم فیک انداز میں اسکول کی جو ڈیلی روٹین ہے اور جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے. یہ الحمدللہ ہمارے مغرب تک کا جو سیکشن تھا اس تقریب کا وہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے. مغرب کی اذان کا وقت ہے, مغرب کی اذان ہوگی. میں اپنے طلباء کے یہاں کے جو طلباء ہیں خصوصاً شعبہ ناظرہ اور حفظ کے طلباء, چھوٹے طلباء, ان سے گزارش کروں گا اس لیے کہ باہر کے مہمان کافی ہیں, مسجد میں جگہ کی تنگی ہوگی, تو اوپر قطاروں میں اوپر تشریف لے جائیں مسجد کے اوپر کے حال میں, وہیں وہ نماز پڑھیں, اور باقی مہمان حضرات اور شعبہ تحفیظ اور کتب کے جو طلباء ہیں وہ مسجد میں ہی یہ زمینی منزل میں جماعت ہوگی, انشاءاللہ یہی نماز ادا کی جائے گی. مغرب کی اذان ہوگی, مغرب کی نشست ہوگی.